افضال احمد سید کے لیے۔ زمانہ گزرا ایک قدیم ساحلی شہر میں دو عشق پیشہ اپنے جہنم اور جنت کے ساتھ رہتے تھے۔ جہنم اور جنت ان کا انتخاب تھا۔ انہوں نے انتخاب کی قیمت ادا کی اور خود کو روزگار کے راستوں میں گم کر دیا۔ موسموں کی گردان میں ان پر یہ کھلا کہ جہنم اور جنت ایک ہی مینار کے دو رخ ہیں۔ موسم سرما کی کوئی شام رہی ہوگی، ایک سوار آئی کے خانہ بلند میں کے سامنے رکا۔ یہ آئی کا دوست سے تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر دہنے ہاتھ آئی کا اتاق تھا، جس کے دریچے چمن میں کھلتے تھے۔ قہوے کی پیالیوں کی کھنک کے ساتھ ان کے کہکہے دیر تک اتاق میں گونجا کیے۔ اتاق کی دیواریں مصوری کے 5 خوبصورت نمونوں کو تھامے ہوئے تھیں۔ ایک تصویر میں گلدان کو مصور کیا گیا تھا، لیکن کمال یہ تھا کہ ہر تصویر میں گلدان کو مصور کیا گیا تھا، لیکن کمال یہ تھا کہ ہر تصویر نگاہ پڑتے ہی ایک نئی جہت بنا دیتی تھی۔ سے کی آنکھیں رنگوں کی اس ترتیب میں بھیگی جاتی تھیں۔ گفتگو کا سلسلہ بار بار موقوف ہو جاتا، یہاں تک کہ اتاق میں ایک خنک سکوت نے جگہ بنا لی۔ یہی وہ لمحے تھے جب زمینی وقت سکوت کو عبادت جان کر فرما بردار بچے کی طرح ایک طرف بیٹھ جاتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ان میں سے جو تصویر پسند آئے وہ لے جاؤ۔ آئی کی آواز نے تسم توڑ دیا۔ زمینی وقت جاگ اٹھا تھا۔ لباس، فرش، غالیچے، محراب، قہوے کی پیالیاں، تلواریں، ساتھ ریک اور گفتگو۔ سے نے کہا، میرے پاس کوئی دیوار نہیں، یہ تصویر کہاں رکھوں گا؟ نانو آپ کی کشاکش اتنی مہلت ہی نہیں دیتی کہ اس زمین پر اپنی دیواریں اٹھا سکیں۔ کیا اس واقعے کو بہت دن گزرے۔ ایک بہت گھنی رات میں جب سے ایک ریگستان سے گزر رہا تھا، ایک آبادی کے آثار دکھائی دیے۔ سے قریب پہنچا تو دیکھا کہ یہ شہر اب ملبے کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں۔ آگ اور آواز کا دور دور تک کوئی پتہ نہ تھا۔ سے ایک مکان کے سامنے رکا۔ یہ مکان زمانے کی 10 برج سے قدر محفوظ تھا۔ سے نے اپنے گھوڑے کو درخت کے تنے سے باندھا اور مکان کے اندر داخل ہوا۔ کم از کم آج رات یہاں قیام کیا جا سکتا ہے، سے نے اپنے آپ سے کہا۔ جب زمین پر اپنی دیواریں نہ ہوں تو ساری دنیا گھر ہو جاتی ہے۔ کیا کہنے؟ اس نے اپنی چھاگل اپنے سر کے نیچے رکھی اور چھوٹی اینٹوں والے فرش پر دراز ہو گیا۔ وہ بہت دیر تک خواب اور بیداری کے درمیان سرگرداں رہا۔ وہ اپنی زندگی پر غور کرتا رہا۔ وہ کس لیے زندہ ہے؟ اس کا گھر زمین کے کس خطے میں ہے؟ اسے اپنا دوست آئی یاد آیا، جس کا چہرہ کسی آتش پرست کی طرح روشن تھا۔ کیا کہنے؟ آدمیوں سے بھری ہوئی اس دنیا میں اس کا بھی ایک دوست ہے، واپسی کا نشان۔ کیا کہنے؟ رات کی کسی پہر سے کو نیند آ گئی۔ زمینی وقت اس کے لیے اسی طرح بے معنی ہو چکا تھا اتنا باہر کھڑے گھوڑے کے لیے، درخت کے لیے اور پتھر کے لیے۔ کیا کہنے؟ دوہرا دیں یار اسے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات کی کسی پہر سے کو نیند آ گئی۔ زمینی وقت اس کے لیے اسی طرح بے معنی ہو چکا تھا جتنا باہر کھڑے گھوڑے کے لیے، درخت کے لیے اور پتھر کے لیے۔ اچانک اس کی نیند ٹوٹ گئی، یہ جاننے کے لیے کہ وہ خواب میں نہیں۔ اس نے اپنے ہتھیار کو اور چھاگل کو ہاتھ سے چھو کر محسوس کیا۔ کیا کہنے؟ اندھیرے میں مکان کے رقبے کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کہنے؟ اسے ایسا لگا کہ وہ مکان کی دیواروں میں بدل گیا ہے۔ کیا کہنے؟ اور ایک اجنبی کو فرش پر دراز دیکھ رہا ہے۔ بہت اچھی، سبحان اس نے دیکھا دیواروں پر 5 تصویریں 5 دروازوں میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ اوہ واہ واہ۔ اس نے دیکھا پہلا دروازہ پانی پر کھلا ہے۔ کیا کہنے؟
کیا کہنے رنگین بادبانوں والی کشتیاں گزر رہی ہیں، سبحان اللہ، آبی پرندے پانی کو چوم رہے ہیں۔ کیا کہنے کیا کہنے، دوسرا دروازہ ایک باغیچے میں کھل رہا تھا، ہوں فوارے کے پاس ایک سنگی نشست خالی تھی، ہوں ایک گلدستہ زمین پر پڑا تھا، ہوں ایک گلہری کسی پھل کو کتر رہی تھی۔ واہ، تیسرے دروازے میں سلاخوں سے جھانکتے ہوئے قیدی تھے، ہوں ان کی آنکھوں میں غصہ تھا ہوں اور ایک ایسی کیفیت تھی جس سے آنکھ نہیں ملائی جاتی۔ کیا کہنے کیا کہنے، چوتھے دروازے میں بارش ہو رہی تھی، ہوں آدمی، پیڑ، پرندے، جانور سبھی اس بارش میں بھیگ رہے تھے۔ واہ، سے کی نگاہیں پانچویں دروازے پر جم کر رہ گئیں۔ کیا کہنے، ایک عورت شب خوابی کا مہین لباس پہنے ہوں اسے اشارہ کر رہی تھی، ہوں اس کے بال کھلے تھے ہوں اور اس کی آنکھوں میں نیند کی گہرائی تھی، کیا کہنے، اس کی آواز کوہ ندا کی طرح پرکشش اور پراسرار تھی۔ ہوں سے کو ایسا لگا کہ دنیا کے تمام رنگ اس ایک اشارے میں سمٹ آئے ہوں۔ کیا کہنے، واہ، وہ اٹھا اور پانچویں دروازے میں داخل ہو گیا۔ کیا ایک کہنے، چھناکا ہوا، ہوں سے نے اپنے زخمی ماتھے کو چھوا اور ہونٹوں پر خون کے نمک کو محسوس کیا۔ کیا کہنے، اس کے سامنے ایک شکستہ آئینہ تھا، کیا کہنے کیا کہنے، آئینے میں اس کا سراپا ایک گلدان کے مشابہ تھا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، افضال احمد سید کے گھر لکھی گئی، کس کی تحریر ہے یہ بتا دیں؟ ثروت حسین۔ سبحان اللہ۔